ایک ایسی رات جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کون جیے گا اور کون مرے گا، اور کون اس دنیا میں نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا۔ کون غریب سے امیر بن جائے گا، کس کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر شب برات کی حقیقت کیا ہے، آخر اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات کو کون کون سے عمل کرنے کی تلقین کی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں شب برات کو کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ ناظرین، ان تمام در سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی صورت میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کا مطلب ہے رات، اور برات کا مطلب ہے بری ہونا، چونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے شب برات عید کا دن مقرر کیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہنے والوں کے لیے 2 عیدیں مقرر فرمائیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن کو مناتے ہیں، اور فرشتے اپنی دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات اور شب قدر کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے قرار دیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات اتارا، بے شک ہم ہر سنانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا پھر شب برات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے جو اس سال اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے، اور جو اس سال مرنے والے ہوں گے اور حج کرنے والے ہوں گے، ان تمام کے نام اس لسٹ کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس فہرست میں شامل ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنا۔ ناظرین، اس رات کو لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ ہم غافل لوگ بس اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی محل اور کوٹیاں بنانے میں مصروف ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت
اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ شب برات کی بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا اور جو کینہ رکھتے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کے علاوہ اپنی رحمت سے باقی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور ایک وہ جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ شب برات میں فرشتوں کو خاص امور دیے جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب برات کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کہ مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے اسے ملتا ہے، وہ سب کی بات سنتا ہے سوائے بدکار اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے مہینے کے علاوہ شعبان المکرم کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے۔ لیکن افسوس ہم اس مبارک رات کو آتش زدگی کی نظر کر دیتے ہیں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے ہم اس مبارک رات کو فضول خرچی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے پاس نہیں آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ ناظرین، شب برات کی رات ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ ہمیں شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین کرتے اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔